شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ شہزادہ عطار ملاقات، کیا خوب ہے انداز، کچھ روئے زار زار۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران شورا نے نوازا صحرائے مدینہ کورس والوں اس کو۔ پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ المدینہ لائبریری کی مجلس کا مدنی مشورہ۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، اختتامی لمحات آہ صحرائے مدینہ۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اسلاف کا انداز حکومت، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کے تاثرات۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا گویا پیارا انداز لیے شہزادہ عطار حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی مدظلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاقات فرمائی۔ کئی اسلامی بھائی شہزادہ عطار کے قریب آتے ہی اشکبار ہوئے۔ کیا خوب ہے انداز ملاقات، ملاحظہ کیجئے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت،
مجھے جو ملاقات لگ کے جو ہے بابا شہزادے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت اچھا لگا مجھے یہاں آگے مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو برکتیں دی ہیں، ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار فیضان مدینہ آیا ہوں اور پہلی بار ہی میری ملاقات ہوئی ہے شہزادہ عطار سے۔ بہت سکون ملا دل کو۔ قادریہ عطاریہ میں سلسلہ میں بھی ہم داخل ہوئے ہیں، تحفہ بھی مجھے ملا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ 30 دن کے قافلے میں بھی میں انشاءاللہ سفر کرنے کی نیت کری ہے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کا بھی 10 دن کا نیت کیے ہیں۔ انشاءاللہ اپریل میں قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے امامت کورس کے لیے نیت کی ہے۔ ابھی میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ 1 مہینے کا انشاءاللہ میں قافلے کی انشاءاللہ۔ سب لوگوں سے میری اپیل ہے مسلمانوں سے وہ دعوت اسلامی میں آ جائیں۔ نگران شورا کی صحرائے مدینہ ٹول پلازا باب المدینہ کراچی پاکستان تشریف آوری ہوئی، جہاں اپنے مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس والوں کو اپنا قیمتی وقت عطا فرما کر ان کے جدول کو اور بھی انمول و یادگار بنا دیا۔ اسلامی بھائی بے حد مسرور ہوئے۔ چلتے ہیں نگران شورا کی جانب۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ لم یاتی نویرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، یا میرے مولا یا میرے مولا مولا، یا میرے مولا یا میرے مولا مولا، یا میرے مولا یا میرے مولا۔ الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا شان ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ عاشقان رسول صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے فیضان مدینہ میں مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس کے لیے جمع ہیں۔ اس وقت دنیا میں پروفیشنلزم کی بہت زیادہ چرچا ہے۔ کورسز کو مختلف انداز سے کروانے کا دنیا بھر میں سلسلہ جاری ہے۔ سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے یہ دن بدن اس میں کہتے ہیں گریجولی یا مطلب بتدریج اس میں تبدیلی اور ترقی مختلف عنوان کے تحت آتی رہتی ہے۔ کورسز کرانے والے یعنی لینگویج وغیرہ کورسز کروانے والے کیا کرتے ہیں کہ جنہیں کورس کرنا ہوتا ہے انہیں چند دنوں کے لیے ایک جگہ پر جمع کر لیا جاتا ہے۔ شب و روز کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارے کے سارا وہ ایک ہی ساتھ ان کے جو استاذ ٹیچر یا ٹرینر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ترکیب ان کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ بول چال کے ساتھ ساتھ مختلف قوموں کے مینرز طور طریقے سیکھنے کے حوالے سے بھی الگ الگ تربیتی
کلاسز اور تربیتی سلسلے رہتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی تو دعوت اسلامی ہے۔ اس نے کم بولنے، اچھا بولنے، زبان کی اہمیت کو سمجھنے، ان سب پر عمل کرنے کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے اور اس کو عملی صورت میں اپنی ذات پر نافذ کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس طرح کے بہت چند کورسز متعارف کروائے۔ دین متین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اس طرح کے کورسز، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اس طرح کے کورسز کو دعوت اسلامی نے متعارف کروایا۔ یہ سمجھے پہلا زینہ ہے جس پر قدم رکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ ہمیں نفس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ علم۔ اگر نفس کا حب جا والا فتنہ موجود ہے، تعریفات، واہ واہ اور ان تمام تر چیزوں میں اگر یہ موجود ہے تو بہت زیادہ مطلب اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ جو بندہ مخلوق کے لیے اور مخلوق کی واہ واہ چاہنے کے لیے یا مخلوق کے دل میں جگہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ محض رب کی رضا پانے کے لیے اور رب کی رضا کے ساتھ جنت میں داخلہ پانے کے لیے اور رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جب عبادت کا راستہ اختیار کرتا ہے، ریاضت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ اس بات کو بھولتا نہیں ہے کہ وہ لاکھوں میں ہو تب بھی رب دیکھ رہا ہے، اور وہ تنہا ہے تب بھی رب دیکھ رہا ہے۔ بزرگوں کی یہ باتیں، بزرگوں کے یہ ارشادات، بزرگوں کے افعال اور اعمال جب ہمیں پتہ چلتے ہیں تو یہ ہمارا حوصلہ توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہم اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں جس عمل کی طرف ہم نے ان کے ارشادات سنے ہیں۔ میری نیت تو اس وقت تو بن رہی تھی جب باپا نے مدنی چینل پر آپ سب کو دیکھ کر جس طرح خوشی کا اظہار کیا، اور یقیناً اس طرح کی خوشی کا معاملہ کم ہی میں نے باپا کا دیکھا ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس کے افعال اور اس کے اس عمل سے باپا اس قدر خوش ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خوشی کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ شورا سمیت شاید تمامی ذمہ داران کے لیے اس وقت آپ اس وقت صحرائے مدینہ فیضان مدینہ کی چھت کے نیچے موجود اسلام بھائی قابل رشک ہے، قابل رشک۔ درد و علام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے، آہ کیا بات اولیاء کی ہے، لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی غم کا مرا ہے، وہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ سرسبز ہے امام پر نور داڑھیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، سرسبز ہے امام پر نور داڑھیاں ہیں، سرسبز ہے امام پر نور داڑھیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش پر الحمدللہ دعوت اسلامی میں المدینہ لائبریری کا شعبہ قائم کر دیا گیا ہے۔
دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے اس مجلس کا مدنی مشورہ فرمایا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ کی خواہش کے مطابق الحمدللہ دعوت اسلامی میں المدینہ لائبریری کا شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ اولاً ہم پاکستان کے 14 بڑے شہروں میں انشاءاللہ عز و جل المدینہ لائبریری قائم کریں گے۔ باالمدینہ عالمی مدنی مرکز میں قائم ہو چکی اور روزانہ 100 کے لگ بھگ اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل استفادہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی 6 رجب کو مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں المدینہ لائبریری کا فیضان مدینہ میں آغاز ہوگا۔ 6 رجب کو ہی زمزم نگر حیدرآباد میں آغاز ہوگا۔ 27 رجب کو انشاءاللہ عز و جل سردار آباد محدث اعظم پاکستان کے شہر میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں آغاز ہوگا۔ گلزار طیبہ سرگودا میں فیضان مدینہ میں شب براءت پر اس کا آغاز ہوگا، اور پھر نیکسٹ اسٹیپ میں انشاءاللہ ہماری مجلس کے اسلامی میں موجود ہیں ہمارے سلمان بھائی، پاکستان سطح پر ذمہ دار ہیں، حاجی شاہد عطاری المدنی رکن شورا، یہ شورا کی طرف سے ذمہ دار ہیں۔ پھر ہم نے ان المدینہ لائبریریز کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، پاکستان سے باہر بھی اس کے سلسلے آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اس کے اندر عمارت بھی بنتی ہے، کتب بھی آتی ہیں، لاکھوں لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے۔ خوش نصیب اسلامی بھائی ترکیب بنائیں گے ماشاءاللہ۔ ہمارے آج اسلامی بھائی نے سردار آباد کی جو المدینہ لائبریری بنے گی اس کا خرچہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس میں اور بھی عاشقان رسول ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ، خرچ کریں گے، اور اللہ کی رحمت سے دنیا آخرت میں پائیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو بڑھا کر دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ یاد رہے کہ المدینہ لائبریری کسی بھی نگران کابینہ کو یا کسی بھی تنظیمی ذمہ دار کو از خود شروع کرنے کی اجازت نہیں۔ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس جو اب اپنے اختتامی مراحل کے میں ہیں، جیسا کہ کل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سے آپ نے سنا، چل مدینہ کے ان خواہش مند اسلامی بھائیوں کا مدنی حلقہ جس میں اشک باری بھی کی گئی پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل باپا کی ایک میل تشریف لائی کہ باپا نے آپ سب کو سلام اس میں پیش کیا۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ۔ تو دیکھیں باپا نے قفل مدینہ کورس والوں کو یاد بھی کیا، مدنی انعامات و قفل مدینہ کورس والوں کو سلام بھی بھیجا، اور شفقتیں ہو ہی رہی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ہر ایک مسلمان لگا قفل مدینہ۔ تو یہ اسلام بھائی بھی سب کہہ رہے ہیں کہ باپا کو سلام ہماری طرف سے بھی، اور باپا سن رہے ہو تو ہم غریبوں کا سلام قبول فرما لیں، اور یہ استقامت کی دعا کا بھی باپا کہہ رہے ہیں اسلامی بھائی۔ اگر جانا مدینے ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा